الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو پھر یہ تا ایک ایڈیشن ہوا، ایک لیٹر صرف اور زیادہ آیا، اور جب ایک لیٹر بھی زیادہ آ جائے تو اس میں کچھ شدت آ جاتی، جس میں نے آپ کو بتایا، یعنی اس میں کچھ ایکسٹرا ایفرٹ۔ آپ دیکھیں کہ ایک دیوار ہے، اس میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا اس کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف جانا مشکل ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی بھی کانکریٹ کی دیوار دیکھ لیں، کیا چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے؟ اس میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے نا۔ تو وہ اس کے لیے آیا مستطاعو، اور چڑھنے کے لیے آیا مستعو۔ بیوٹی آف قرآن نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن پھر آپ کو بتا رہے ہیں سو آپ انجوائے کر سکیں اس کی بیوٹی کو، کہ دیکھیں ایک بھی ذرا سا ڈیفرنٹ آ جائے تو کیا۔ لیکن میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ میننگ میں کوئی فرق نہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ از ناٹ کو آپ ازنٹ کہہ دیں، وی آر کو وی آر کہہ دیں، یو آر کو یو آر کہہ دیں، تو کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کو ذرا شارٹ کیا گیا۔ مگر یہ اس کا ایک آپ کو سمجھ آئی۔ اور دوسری یہ کہ دیکھیں اگر ریپیٹیشن ہوتی نا، مستطاعو ان یظہروا ومستطاعو لکم رقبہ، تو آلویز ریپیٹیشن انسان کو کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ جب بولتا ہے تو اس ورڈ کو ڈیفرنٹ کر کے بولتا ہے، کوئی اور ورڈ لے کر آتا ہے، تو وہ بیوٹی ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا، سبحان اللہ، یہ میں آپ کو بات بتا رہی تھی، تو اس نے کیا کہا، دیکھو میں نے کتنی زبردست دیوار بنائی ہے، دیکھو میرا کارنامہ، یہ تو تمہیں یاد رہے گا، یہ تو یادگار ہو، اور یہاں پہ اپنے نام کی تختی بھی لگا دے۔ اور اس زمانے میں تو کوئی وہ نہیں ہوتی تھی، ورنہ کوئی اخباروں میں بھی آ جائے، کوئی ٹی وی پہ بھی آئے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آج تک سوچیں وہ دیوار کھڑی ہوئی ہے، اور واقعی نہ اس کے اوپر کوئی چڑھ سکا، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکا۔ لیکن اس نے اتنے بڑے کارنامے کو بھی کر کے کوئی شیخیاں نہیں ہیں، کوئی بڑائیاں نہیں ہیں، کوئی سیلف پریز نہیں ہے۔ انسان اپنی تعریفیں کرتا نہیں ہٹتا نا پھر۔ ھذا رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت ہے، رب نے کرایا ہے، رب کی رحمت ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکا اور یہ دیوار بنا سکا۔ سبحان اللہ۔ جاب جب سٹارٹ کی تو کیا کہا، نوٹ کریں، یہ دیکھیں آپ اس کے اندر، جب جاب سٹارٹ کیا تو ما مکنی فیہ ربی خیر، اور جب جاب اینڈ کیا تو کیا کہا، ھذا رحمت من ربی۔ شروع میں بھی اللہ کا نام، آخر میں بھی اللہ کا نام، نہ کر کے کوئی بڑائی اور نہ شروع کرنے سے پہلے اپنے کوئی کارناموں کے اوپر فخر۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ عاجزی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ہمیشہ اپنے کام کی نسبت اللہ کی طرف لوٹانا۔ اور یہ صرف ایسے ہی بات نہیں ہے، واقعی جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ یقین جانے، آپ نا اس کو آزما کے دیکھیے گا، کہنے سے بات نہیں، اب آزما کے دیکھ لینا کبھی بھی کوئی بھی کام جو آپ سوچتے ہیں کہ میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، یہ تو میں ایسے کر لیتی ہوں، یہ تو میں چٹکیوں میں کر لیتی ہوں، یہ تو دیکھنا ابھی میں 2 منٹ میں لگا کے کروں گی، آپ دیکھنا کہ کبھی وہ بھی وقت آتا ہے کہ وہ کام کرنا تو کیا، آپ کا بستر سے نیچے پیر رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یا کوئی ریسورسز ہی نہیں رہتے اس کام کو کرنے کے، یا وہ حالات کیسے سے کیسے ہو جاتے ہیں اور انسان نہیں کر پاتا اسی کو جس کو وہ کہتا تھا کہ میں تو بڑی آسانی سے کر لیتا ہوں۔ تو یہ واقعی اللہ کی رحمت ہوتی ہے
لیکن یہ ریئلائز بہت کم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ وہ اس نے ایک بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ بڑا عاجزی دکھانے کے لیے, بڑا اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے یہ کہہ دیا بس یہ جی اللہ کی رحمت ہے, ھذا من فضلی ربی, بس یہ ہے. اور پھر اس کے بعد تختی تو یہ لگا دی ھذا من فضلی ربی گھر کے باہر, لیکن جب بات کریں تو پھر تکبر ہے, پھر تو اللہ کا فضل نہیں نظر آتا. یہ نہیں ہے. واقعی جب بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رحمت, اس کا فضل ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو کر پایا. ورنہ تو ایک سانس لینا بھی ہماری اپنی طاقت نہیں ہے, تو کام کارنامے کرنا کون سی کا طاقت ہوگی. تو میڈ بائی سو اینڈ سو, اس کی تو تختی لگ سکتی تھی سینا, میڈ بائی ذوالقرنین, اس پہ تو لکھا جا سکتا تھا نا, لیکن نہیں. لیکن جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں نا اور ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے, ان کے کاموں کو اللہ زندہ رکھتا ہے. اللہ رب العزت ان کے کاموں کو وہ قدردانی دیتا ہے کہ اب وہ اگر خود بھی کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر کے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے وہ نہیں ہو سکتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا. دیکھیں ہم قرآن کے اندر آ گیا, اور کیا اس سے بڑی بات ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بلڈ کیا تو اس کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسی قدردانی کی. رہتی دنیا تک ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو بھی کیا, ان کے نام کو زندہ بھی رکھا, اور دنیا ان کا ذکر خیر ہی کرتی رہی. کہیں وہ بھی وہاں پہ بورڈ لگا دیتے ذرا. ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نا کہ ہم مسجد میں ذرا سی اینٹ بھی لگوا دیے تو میرا نام یہاں پہ لکھ دیا جائے, یہاں پہ میری تختی لگوا دو, یہاں پہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا. نیچے اپنا نام لکھو, اس پہ اپنا نام لکھو. اتنا میں مجبور ہو جاتی ہوں. یہ فلائر جب شروع کے اندر بنتے تھے, مجھے لوگوں کو پتا ہے جو میرے ساتھ کام کرتے تھے, میں کہتی تھی میرا نام نہ لکھیں اس کے اوپر. مجبوری ہوتی ہے, ورنہ دل نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر بھی نام لکھے جائیں, کیونکہ یہ نام دیکھ کے نا انسان کے اندر ایک اللہ نہ کرے ایک بڑائی کا احساس ہے کہ میرا نام دیکھو لکھا جا رہا ہے. ہم انہوں نے کہا نہیں جی آپ مجبوری ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کون سپیکر ہے اس لیے نام لکھنا پڑتا ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں اپنے ناموں کے چرچے پسند نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے, دیکھیں سبحان اللہ, وہ چیونٹی جو بول لی, اس نے کہا چیونٹی اپنے بل میں چلے جاؤ کہیں سلیمان کی آرمی تمہیں کرش نہ کر دے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا, دیکھو میری دیکھ, میں تو ان کی زبان بھی سمجھ سکتا ہوں, دیکھو چیونٹیاں بھی میرے سے ڈر کے بھاگ رہی. نہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ اکبر, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پہ کی. جو بھی کام کرتے ہیں, چاہے چھوٹا بھی کام ہو, کسی کو کھانا کھلانے کا بھی کام ہو, سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے, نہ کوئی بدلہ نہ کوئی شکریہ کہ تم ہمیں تھینک یو بھی بولو, جزاک اللہ خیرن بھی بولو, ہمیں کوئی دعا ہی دے دو, یہ بھی نہیں ہم چاہتے. ہم تو فوراً دیکھتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں اچھا جی اس نے تھینک یو نہیں بولا مجھے, اچھا اس کا میسج نہیں آیا, میں نے دعوت پہ بلایا تھا ان کو کھانا کھلایا تھا, میسج نہیں انہوں نے کیا کہ بھئی تھینک یو آپ نے کھانا کھلایا, میں نے اس کو یہ گفٹ دیا تھا اس نے تھینک یو کیوں نہیں بولا. اب ہم نے تو کچھ دینا ہی نہیں ہے, اس کے بعد تو کوئی تھینک یو کا بھی نہیں نوٹ آتا, کبھی انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں کہ میں نے ان کو کوئی گفٹ دیا. ہم تو اتنی حد تک دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ خالص ہوتے ہیں نا اللہ کے لیے, تو دیکھیں پھر اخلاص سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتے کہ شکریہ کسی نے کیا یا نہیں کیا, کسی نے کیا کہا اور کس نے میری تعریف کی کہ نہیں کی, اور میرا بورڈ یہاں پہ لگا کہ نہیں لگا, انہوں نے مجھے کچھ مانا کہ نہیں مانا. بڑھ بڑھ کے ہم بتاتے ہیں یہ میں نے ہی شروع کیا تھا, یہ میرا ہی تھا, یہ میں نے ہی بنوائی ہے. بھول نہ آپ جائیں, تاکہ آپ کہیں اگر آپ کو بھول گیا ہو تو میں یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ یہ میں نے نہیں, شروع تو میں نے ہی کیا تھا. اللہ اکبر. میں آج آپ آگے بھی دیکھیں گے اس صورت کے اندر میں جس چیز سے ڈر رہی ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہماری تو کوئی نیکی رہ بھی گئی ہے ہمارا میں کہ نہیں, کہ ہم تو ایسی بہت ساری باتیں بولتے ہیں, بہت کچھ کہتے ہیں, ہم ریئلائز بھی نہیں کر پاتے کہ ہم کتنی دفعہ اپنی بڑائیوں کے احساس میں ہم اتنے گم ہیں کہ ہم کتنی دفعہ ایسی باتیں بول جاتے ہیں, اتنی دفعہ ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ کچھ رہا بھی ہے کہ نہیں رہا.
قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی، پھر جب آ جائے گا میرے رب کے وعدے کا وقت، یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، جعلہ دکا، تو میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. یعنی جو اتنی چاہے جتنی بھی اپنی طرف سے مضبوط بنا لیں، لیکن اس کا تو ایک ہی حکم آنا ہے تو یہ کرمبل ہو جائے گی، پیسز میں ہو جائے گی. دکت الارض دکن، دکا ہے نا وہاں پہ، دک کے اندر ہی آپ کو کتنی شدت محسوس ہوتی ہے نا، کہ اس کے اندر ہی پتا چلتا ہے کہ یعنی بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا اس کو. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے. اس سے اس کا ایمان پتا چلتا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کارنامے کو بھی اللہ ہی کی طرف اس نے یعنی واپس کیا، اللہ تعالیٰ سے ہی منسوب کیا. اور پھر آگے بھی یہ نہیں کہا میں نے یہ ایسی مضبوط دیوار بنائی ہے کوئی مائی کا لال اس کو گرا کے دکھائے. جب کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، لیکن اب بڑی چیزیں جب کوئی کرتا ہے تو پھر ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہی ہیں. وہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ کوئی آ کے گرا کے دکھائے، کوئی کر، وہ کہتا ہے جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا. اب اس سے بھی اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، جب علم آتا ہے تو عاجزی آتی ہے. یہاں سے یہ پتہ چلا نا، پچھلی ہم نے قصے میں بھی کیا دیکھا تھا، علم آتا ہے تو عاجزی آنی چاہیے. اب یہ عاجزی ہے اس کی، اور اس کو پتہ ہے کہ رب کا وعدہ ہے ایک دن کہ سب ختم ہو جانا ہے، تو یہ دیوار بھی گر جائے گی اس وقت. اب ایک طریقہ تھا کہنے کا، کون اس کو گرا کے دکھائے، کوئی ہو نہیں سکتا جو اس کو گرا کے دکھائے، کوئی ہو نہیں سکتا جو اس کو ختم کر کے دکھائے. اور دوسرا طریقہ کیا، یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی مضبوط ہوگی وہ دیوار، کہ اس نے کہا کہ جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی پاور ہے، اللہ کی قدرت کو بھی جانتا تھا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہی ہے. اب دیکھ لینا، دیکھیں اس نے اپنے ریسورسز کو انسانیت کی خدمت میں لگایا، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو دور کرنے میں لگایا. صرف اپنی شو شاہ اور اپنے آرام کے لیے نہیں کیا. اب اسباب ہمارے پاس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو کس میں لگاتے ہیں؟ کیا کبھی ہمارے کوئی ریسورسز یوز ہوتے ہیں کہ کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کوئی مشکل کے اندر ہے، کوئی مصیبت میں ہے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ ہمارے کام بھی نہیں آ سکتا دوبارہ. ہم نے شاید اس کو کبھی دوبارہ ملنا بھی نہیں ہے، جیسے ذوالقرنین نے بار بار تھوڑی ان کے پاس آتے رہنا. لیکن کیا پھر ہمارے مادی وسائل یا ہمارے علمی وسائل یا ہمارے پاس جو بھی قابلیت ہے، چاہے وہ پیسے کی فارم میں ہے یا کسی بھی فارم میں، کیا وہ دوسروں کے لیے یوز ہوتی ہے کہ ان کو کمفرٹ مل جائے؟ اللہ اکبر. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن مل جل کے لہریں کی طرح ہوں گے بعض میں. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس بارے میں. ایک تو یہ بات کہ یہ اگر ہم پیچھے سے اس کو جوڑیں تو پھر تو یہ یاجوج ماجوج ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو. یوم الدین کا مطلب وہ دن جب قرب قیامت ہوگی تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے. کن کو؟ یاجوج ماجوج کو. تو وہ لہروں کی طرح آئیں گے، جیسے ویوز کی ویوز اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے. انسان جو دنیا میں انسان رہ رہے ہیں نا، ان سے سمجھ لے 10 گنا زیادہ. ایک جگہ پہ آتا ہے 10 گنا زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے. تو وہ تو جب نکلیں گے تو بھاگیں گے، ایسے لگے گا ہر پہاڑوں سے اس سے ایسے جیسے لہریں نہیں آ رہی تھی پانی کی، اس طرح. آپ دیکھیں جب بعض دفعہ مکھیوں کے غول ہوتے ہیں یا بعض دفعہ پرندوں کے غول ہوتے ہیں تو ایسے آتے ہیں جیسے کہ کوئی لہریں ہوتی ہیں. تو یہ جو 98 آیت تک ہے، یہاں پہ ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو گیا. اب سبحان اللہ جو ٹرانزیشن ہے اس کے بعد کتنی سموتھ ہے کہ ایک پاسٹ کی بات ہو رہی تھی، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، کہیں ذوالقرنین کتنے ہزاروں سال پہلے آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے. اور پھر اب جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو تب یہ دیوار گرے گی اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ لہروں کی لہریں
आएंगी। तो पास्ट बहुत हजारों साल पहले से अब फ्यूचर के अंदर लाया गया जो कुर्बे क़यामत का वक्त है। ठीक है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको दूसरा माना बताऊंगी यौमा इज़िन का। तो अब याजूज माजूज कौन है और ये क्यों ऐसे आएंगे और क्या इनके पीछे कहानी है। तो बात यह है कि याजूज माजूज एक याजूज कौम है और एक माजूज कौम है, इनकी कौमों के नाम है। कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे ना, हाम साम याफिस की औलाद से ये हैं। और ये लोग इंतहाई फसादी लोग हैं, इंतहाई फसादी। इनके बारे में हदीस में भी आता है कि ये बहुत बड़ा फितना इनका होगा। और ये कैसे होंगे, इनकी जो यानी फेस कैसे होंगे, हदीस में आता है चौड़े चेहरों वाले, छोटी छोटी आंखों वाले और सुर्खी मायल स्याह बालों वाले, यानी रेडिश ब्लैक। हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इनके चेहरे चमड़ा भरी ढाल की तरह होंगे, जैसे मोटे मोटे होंगे, जैसे कि कोई शील्ड होती है ना, उसको मार मार के फ्लैट कर दिया जाता है ना, बिल्कुल वो। अब आप ये ना मेरे से पूछिएगा कि ये कौन है या क्या है, कहाँ पे हैं ये, वो नहीं मुझे पता। ठीक है, और हदीस में आता है कि, अच्छा हदीस से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुरान पाक में इनका जिक्र 2 जगह आता है। एक जगह ये आपने पढ़ लिया, दूसरी जगह सूरह अंबिया में आयत 96-97 में। वहां पे क्या आता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। यहाँ पे आया मौज की बात, जब वो ऐसे आएंगे तो ऐसे लगेगा वेव्स हैं। उस वक्त सच्चा वादा पूरा होने का वक्त आ पहुंचेगा। उस वक्त उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया, और वो क्या कहेंगे, या वैलाना कद कुन्ना फी गफलतिन मिन हाज़ा, हमारी बर्बादी, हम इससे गफलत में पड़े रहे। अल्लाह ताला माफ करे, बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम तो जालिम थे। और तब ये कहेंगे, यानी ये बिल्कुल क़यामत की जो बड़ी निशानियां है ना, अशरातुल कुबरा, एक तो छोटी निशानियां, जो छोटी निशानियां वो ऑलमोस्ट सारी पूरी हो चुकी हैं। आप पढ़ के देख लें, क़यामत की निशानियों के ऊपर किताब भी है, छोटी छोटी तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जो बड़ी निशानियां हैं वो अभी पूरी होनी है, और वो 10 निशानियां हैं। और वो 10 निशानियां क्या हैं, हदीस में आती हैं ये निशानियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप इनको याद करेंगे, ठीक है, इन निशानियों को। दज्जाल का जाहिर होना, नंबर 2 ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल, नंबर 3 याजूज माजूज का आना, और 3 आपको मैं वो निशानियां बताती हूँ जो आपको याद करना इस तरह से आसान होंगी कि वो जलजले हैं। ठीक है, वो 3 निशानियां उसमें पूरी हो गई, 4, 5 और 6। जलजले कहाँ आएंगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक जजीरा अरब में। ठीक है, तो ये आपकी 3 पूरी हो गई। और दज्जाल, ईसा और याजूज माजूज, ये आप इसको सीक्वेंस के तौर पे इस तरह याद रखोगे। आपको पता है पहले दज्जाल आएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर याजूज माजूज, तो उस तरह से भी आपको ये 3 याद रहेंगे इंशाल्लाह। फिर दाब्बतुल अर्थ, वो जो एक जानवर जमीन से निकलेगा, 7 हो गई। फिर दुखान, सूरह दुखान में भी दुखान का जिक्र आता है, वो एक धुआं होगा। फिर उसके बाद सूरज का मगरिब से निकलना। फिर एक और नंबर 10 कि एक आग जो अर्ज़े माशर की तरफ लोगों को हाँक के लेके जाएगी, यानी शाम की तरफ कहते हैं कि उस तरफ हाँक के लेके जाएगी। तो याजूज माजूज वो बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है, तो अब इनका निकलने का वक्त कब होगा, जब दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजेगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं है, लिहाजा आप मेरे मोमिन बंदों को लेकर कोहे तूर में पनाह ले लें। तो ये उस वक्त निकलेंगे। और आपको पता है ये जो दीवार है इस वक्त तो दीवार के पीछे है, और हर रोज हदीस में आता है, ये किसकी हदीस है, इब्ने माजा में, हर रोज दीवार खोदते हैं। जब वो इतनी खोद लेते हैं कि सूरज की शुआ नजर आने शुरू हो जाती है,
تو ان کا جو بڑا بادشاہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ اب بس واپس چلو، باقی کل کھود دیں گے، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ جب آتے ہیں اگلے دن تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پہ لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں۔ پھر ان کا جو بڑا بادشاہ ہوگا نا وہ کہے گا کہ اچھا اب چلو باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز لوٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جس پہ پچھلے دن چھوڑ کے گئے تھے۔ پھر کھدائی شروع کریں گے اور باہر نکل آئیں گے، اور پھر تو وہ کیا کریں گے، اتنی تباہی مچائیں گے، کیونکہ یہ کون سی قوم ہے؟ فسادی قوم، مفسدون ہے، پانی کو ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، قلعوں سے باہر اگر کوئی نہیں ہوگا تو وہ بچے گا ہی نہیں۔ وہ اتنا خون خرابہ کریں گے زمین میں، اتنا خون خرابہ کریں گے، اتنا فساد کریں گے زمین میں، اور پھر زمین والوں کا قتل و غارت کرنے کے بعد وہ کہیں گے اب ہم آسمان والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ہاں پہلے میں آپ کو یہ ایک بات بتانی بھول گئی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ کوئی ایلینز نہیں ہیں، وہ انسان ہیں، کیونکہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا نا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے 999 نہیں، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کتنے؟ تو کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اللہ اکبر، ہر 1000 میں سے 999۔ تو صحابہ سن کے اتنا گھبرا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ پریشان ہو، یہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ اولاد آدم میں سے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج آپ کو ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، تو اس وقت بات چیت میں یہ قیامت کی بات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا تو نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں اتارے گا اور میں دجال کو قتل کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا، پھر میں اپنے پیروکاروں کو لے کر پہاڑوں میں پناہ لے لوں گا۔ یہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی نا، تو پہاڑوں میں یہ چلے جائیں گے اور وہ آ کے جو تباہی کریں گے، اتنی تباہی کریں گے۔ اب دیکھیں جو بھی ہوگا نا باہر، اب یہ تو پہاڑوں میں چلے گئے، یہاں جو لوگ قلعوں کے اندر چھپ گئے، یہاں یہ ایمان والوں نے بس وہ بچیں گے، باقی پہاڑوں میں جب وہ مسلمان ہوں گے تو ان کو اتنی چیخوں پکار کی آواز آئے گی، کیونکہ یہ بروٹلی لوگوں کو قتل کریں گے، بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے۔ اور وہاں یہ ظاہر ہے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا 10 گنا زیادہ ہیں باقی انسانوں سے، اور ان کی کہا جاتا ہے کہ 4 لاکھ تو ان کی سب ٹرائبز ہیں، یاجوج اور ماجوج کے اندر ان کی سب ٹرائب 4 لاکھ ہیں، اور یہ اتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں کہ ایک سے ہزار پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ مرتے نہیں ہوں گے، ظاہر ہے مر بھی رہے ہوں گے، مگر ظاہر ہے انسان ہیں تو مریں گے بھی، لیکن اتنے زیادہ ہیں یہ کہ اب ان کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے دجال سے لڑیں گے، اس کو قتل کریں گے، مسلمان بھی لڑیں گے، ملحمت القربرا بھی ہوگی، بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان مقابلے کر رہے ہیں، لیکن ان کا نہیں مقابلہ کر رہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آپ ان کا مقابلہ کریں، فرمایا کہ آپ چلے جائیں میرے بندوں کو لے کے طور میں پناہ لے لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو اللہ ہی ختم کرے گا، یہ پھر بس ہر طرف سے آ رہے ہوں گے۔ اب پلیز کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ وہ ہیں چائنیز ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ساری بیکار باتیں۔ جب انہوں نے آنا ہے نا تو ان کا فساد رکنا نہیں ہے، ان کا فساد اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ زمین پہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کو قتل کر دیں گے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے جس وقت یہ آئیں گے، اور پھر وہ جب لے کے چھپے ہوں گے لوگوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہوگی، اتنا طوفان ہوگا باہر، اور یہ چھپے میں ہیں یہاں پہ۔ اب کیا ہوگا کہ وہ ریور جو بحیرہ تبریہ اس کا پانی سارا پی جائیں گے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ
यानी उनका जो पहला होगा वो वहां से गुजरेगा तो वहां पे पानी होगा, जो उनका लास्ट गुजरेगा ना इतने ज्यादा है कि जो लास्ट गुजरेगा कहेगा कभी यहाँ पे पानी हुआ करता था, कभी इसमें पानी था इस रिवर में। और फिर जब सारों को कत्ल कर देंगे, और फिर देखिए ये भी आता है अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, हम कहते हैं ये वक्त बड़ा मुश्किल अल्लाह, वो वक्त कितना मुश्किल होगा कि मस्जिद नबी में, हदीस में आता है मस्जिद नबी वीरान हो जाएगी, वहां पे भेड़िए और वहशी जानवर और ये आएंगे वहां पे पेशाब करेंगे, लेकिन कोई उनके पेशाब भी साफ करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सब लोग भाग गए हैं, इनके या तो कत्ल हो गए कोई लोग, या जो मोमिन है वो तो भाग गए पहाड़ों के अंदर। वो फिर वहां पे उनके पास खाना भी खत्म हो जाएगा, जाहिर है कितना खाना लेकर जाएंगे, पहाड़ों में जाके छुपे में जो भी लेकर गए वो तो खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उनका खाना क्या होगा, तीसरा कलमा, बस तीसरा कलमा ही पढ़ेंगे, उसी से पेट भरेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, बस अल्लाह रहम फरमा दे। कितने मुश्किल हालात है। और बाहर उनको पता चल रहा है कि लोग गारत हो रहा है, शोर शराबा हंगामा ये सब हो रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, वो कहेंगे, वो तो इतने बुरे लोग होंगे याजूज माजूज के, वो जमीन वालों को जब सारों को कत्ल कर देंगे, कहेंगे अब हमने आसमान वालों को भी नहीं छोड़ना, तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, वो तीर अल्लाह ताला की तरफ से वो खून आलूद होके नीचे आएंगे, कहेंगे देखा हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। तो हदीस में आता है, ये मुस्लिम की हदीस है कि इस दौरान ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान जो कोहे तूर पर महसूर होंगे, उनका जब सामान खत्म हो जाएगा खाने पीने का, हत्ता कि एक बैल का सर 100 दीनार से भी बेहतर होगा, यानी कोई कुछ खाने को मिल जाए 100 दीनार से भी बेहतर, जो चंद दीनार में आ जाए, चंद दीनार भी क्या, दीनार तो सोने का सिक्का होता है, एक बैल का सिर्फ सार 100 दीनार से बेहतर होगा कि कुछ तो खाने को मिल जाए। फिर उसके बाद वो तीसरे कलमे से ही अपना पेट भरेंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह तू हमें इस मुसीबत से निजात दे। तब ये हाल होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब आएगा और उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा अल्लाह ताला फरमा देगा, जिससे वो सारे के सारे एकदम ही मर जाएंगे। जिस तरह एक आदमी मरता है ना, उस तरह सारे के सारे मर जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा वहां पे, जो ईसा अलैहिस्सलाम और जो मुसलमान मोमिन है, तो वो कहेंगे कि बाहर से शोर शराबे हंगामे की आवाजें खत्म हो गई, तो पता नहीं क्या हुआ बाहर। तो ईसा अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि कौन है तुम में से जो जाके देखे तो सही। कोई भी नहीं उठेगा, कोई भी नहीं जाएगा। जाने का मतलब क्या है, मौत है, और वो भी कोई आराम से तो नहीं, वो तो पता नहीं किस तरह बेदर्दी से लोगों को कत्ल करेंगे। तो कोई भी नहीं जाने को तैयार होगा। एक नौजवान खड़ा होगा। इससे पता चलता है जो जवान लोग हैं ना, उनके जब वो दीन की तरफ आते हैं तो जो उनकी खिदमात होती हैं वो बड़े एल्डरली नहीं कर सकते उस तरह। तो वो खड़ा होगा, वो कहेगा मैं जाता हूं। अब उसका जाना मतलब है खत्म हो जाएगा ये। अब वो जाएगा, वो नीचे उतरेगा तो देखेगा हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, कोई इतनी सी जगह भी नहीं है जहां पे कोई लाश ना हो। इतनी लाशें, जाहिर है वो इतने ज्यादा हैं, एक बालिश्त भर जगह भी नहीं हदीस में आता है कि जो खाली हो इनकी लाशों से। तो वो जाके ऊपर बताएगा कि भाई ऐसे है, तो फिर वो सारे के सारे उतर आएंगे पहाड़ों से। लेकिन जमीन का तो वो हाल होगा कि बदबू इतनी इतनी सड़ांध होगी उनकी। एक तो वैसे ही इतने गंदे लोग, फसादी लोग, ऊपर से जब मर जाएंगे तो उनकी बदबू, अब उनको कौन दफनाए और कौन करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम और फिर उनके साथी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे कि अल्लाह हम इससे भी नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े बड़े ऊंटों के बराबर होंगी। वो परिंदे फिर इनकी लाशों को उठा के लेके जाएंगे और जहां कहीं अल्लाह ताला का हुक्म होगा वहां ले जाके फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएगा जो पूरी जमीन पे होगी, हर घर हर खेमे तक पहुंचेगी और जमीन को धो डालेगी, यहां तक कि वो ऐसी पाक साफ चमकदार हो जाएगी जैसे कोई बाग होता है, इस तरह की होगी। तो यानी इससे पता चलता है कि जो कभी जमीन ऐसी नहीं हुई उस तरह से जमीन हो जाएगी। और फिर उसके बाद
अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा जमीन पे, फिर जमीन पे सिर्फ ईमान वाले होंगे उस वक्त, कोई और नहीं होगा। शिरक बिल्कुल कोई मुशरिक होगा ही नहीं जमीन के ऊपर, सब ईमान वाले होंगे। इतनी बरकतें होंगी कि एक अनार पूरे पूरे कबीला खाएगा, एक गाय का दूध कई 100 आदमी पी लेंगे। उसी के बारे में आता है कि भेड़िया और बकरी खेलेंगे और एक बच्चा बड़े सांप के साथ खेलेगा। मतलब इतना अमनो अमान होगा, कोई किसी को जरर नहीं पहुंचाएगा। 7 ईयर्स ऐसे गुजरेंगे, 7 साल। इतनी खुशहाली होगी, इतनी खुशी होगी, इतनी बरकतें होंगी इस जमीन के ऊपर। और 7 साल के बाद फिर ईसा, अच्छा इसमें इस दौरान में भी फिर ईसा अलैहिस्सलाम हज भी करेंगे और फिर मदीना में उनकी वफात होगी, फिर वहीं पे वो दफनाए जाएंगे। आपको पता है वो एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम के पहलू के अंदर वहां पे एक जगह आज भी मौजूद है। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो यहाँ पे फिर फौत होंगे और दफन होंगे। तो जो लोग कहते हैं कि जी हम नहीं हदीस मानते और ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल कोई नहीं होना, और ऐसे कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चीज को मानते ही नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। तो सारी इन हदीसों का इनकार कर दिया फिर उन्होंने। तो खैर वहां पे वो दफन हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये 7 साल के बाद फिर वो वक्त आएगा, शैतान ने कोई चैन से तो बैठना नहीं है ना। फिर वो दोबारा लोगों में शिर्क और ये चीजें शुरू करा देगा, फिर लोग शिर्क की तरफ चले जाएंगे, फिर उसके बाद तो फिर कयामत ही है। लेकिन ये जो निशानियां है ना, जो 10 बड़ी निशानियां मैंने आपको बताई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये निशानियां पूरी होने लगेंगी तो ऐसे होगा जैसे हार टूटता है ना। आपने कभी, चलो हार ना सही, तस्बीह देखी होगी कभी, इसमें धागे इतने वो नाजुक से डाले होते हैं, कभी टूट जाती है तो कैसे उसके सारे दाने एक के बाद एक गिरता है, आप पकड़ते रह जाते हैं, वो गिरते चले जाते हैं। इस तरह से ये निशानियां पूरी होंगी, आगे पीछे इतनी तेजी से होंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा फिर। तो फिर लोग शिरक करेंगे और फिर कयामत आ जाएगी। और ये बात समझ लें कि ये जो दीवार है ना, इसके अंदर थोड़ा सा सुराख हो चुका है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सो रहे थे तो आप एकदम उठे हैं, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाकत है अरबों के लिए। एक ऐसे फितने की वजह से जो करीब आ गया, आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो शहादत की उंगली और अंगूठा है ना, इनको मिलाएं, इतना सुराख हो गया, आपने दिखाया ऐसे। तो हज़रत ज़ैनब अर्ज करती हैं कि हमने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या नेक लोगों की मौजूदगी में हम हलाक हो जाएंगे? आपने फरमाया जब बुराई आम हो जाएगी, तो इसका मतलब नेक बहुत ही कम ही रह जाएंगे फिर। और ये याजूज माजूज ऐसे फितना पर्दाज है कि निकलते ही कत्ल वारत शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं तो वो आराम से बैठेंगे, पहले वो अपने अलावा किसी को जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं, सिवाय इसके कि जो वो बच जाएंगे, जो छुपे होंगे, उनके अलावा इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। और एक और हदीस में आता है, तबरानी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज माजूज औलाद आदम में से हैं, अगर वो आबादियों में भेज दिए जाएं तो लोगों के असबाबे जिंदगी बर्बाद कर देते, यानी लोगों की सारी मईशत खत्म कर देते। और ये भी कहा जाता है कि ये 2 भाई हैं, याजूज और माजूज, जिनकी नस्ल से फिर ये कौम है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 कौमें हैं, तो ये उनके जो बड़े हैं ना, वो 2 ये भाई थे, एक का नाम याजूज था, एक का माजूज था, तो उनसे ये आगे कौमें बनी हैं। तो ये इनकी बात है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। और ये दुआ है कि या अल्लाह हमें तो इनमें से कोई भी फितना ना दिखाना या रब्बुल आलमीन, ना दज्जाल का और ना ये याजूज माजूज का। हम तो किसी काबिल ही नहीं है, ना हमारे ईमान इस तरह के हैं कि हम तो ठहर सकें। या अल्लाह हमें ये ऐसा वक्त ना दिखाना और ना हमारी औलादों को। तो वो उस दिन इस तरह से आएंगे, वनुफिखा फिस्सूरी फजमाअनाहुम जमा, और हम फूंक देंगे, फूंक दिया जाएगा सूर में, फिर हम जमा कर देंगे इनको। जमा करना यानी उसके बाद फिर बस यही होगा कि मैंने जैसे आपको बताया, फिर तेजी से ये सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी और सूर फूंक दिया जाएगा और हम इनको जमा कर देंगे। जमा करना
یا اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ وقت ہم سب کے اوپر آنا ہے، ہم کتنا بھی جی لیں گے اس میں ایک دن واپسی ہے، لیکن بات تو یہی کہ ہماری تیاری کیا ہے، ہم کتنے غافل ہیں۔ مطلب ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، یہ تو تمہارے آزمانے کے لیے اس صورت کے شروع میں بتا دیا گیا نا کہ اس کو زینت دیا گیا تاکہ تمہیں آزما لے اللہ تعالیٰ، تو یہ تمہاری آزمائش کے لیے، اور ایک دن اس کو ختم ہو جانا، ایک دن یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم جو تھوڑی دیر کے لیے، جسٹ ٹائنی اسپین آف ٹائم کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کب سے دنیا چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے، اتنی تھوڑی دیر میں ہمارے سے اتنا نہیں ہو پاتا کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں اپنی آخرت کے لیے۔ سب بھول بھال جاتے ہیں، کلاس ختم ہوتی ہے، نوٹ بند کیے، بس سپارہ ایک طرف رکھا، ساری سوچیں ختم، احساسات ختم، وہ جذبات جو لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر اسی دھن کے اندر لگ جاتے ہیں، پھر اسی بھول کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بڑے فتنے آنے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا، ہمیں دنیا میں اس سے آگاہ کر دیا، تو وہ اس دن آئیں گے، وہ اس دن پھر سور پھونکا جائے گا تو ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا، تو فوراً اس کے بعد سور پھونکنے کی اور جمع کرنے کی بات کیوں آئے؟ اس کے بارے میں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اتنی کثیر تعداد میں، اتنی کثیر تعداد، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہاں اکٹھا کیا ہوا ہے تو قیامت کے دن تمہیں کیا اکٹھا نہیں کر سکتا؟ وہ بھی تو اتنے زیادہ ہیں، ان کو جمع کیا تو تمہیں نہیں جمع کر سکتا؟ دوسرا یوم اذن کا مطلب کیا ہے؟ قیامت، کہ جس ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن نکلیں گے وہ اپنی قبروں میں سے اور پھر جمع ہوں گے، تو یوم اذن سے مطلب قیامت کا دن ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دن جس دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، اس دن وہ ساری انسانیت کو نکال دے گا اور زمین کے اوپر لوگ انسان ہی انسان بھاگے جا رہے ہوں گے، پھر ایک اور سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔